بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ اہم خبر دیتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی براہ راست تقریر پر ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے جو پیمرا نے جو پابندی عائد کی تھی وہ اٹھا لیے، ختم کر دی ہے. ناظرین، آج کل عدالت کے اس فیصلے کے حوالے سے ہم نے جس دن یہ پابندی عائد کی گئی تھی پیمرا کی جانب سے، اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پابندی جیسے ہی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اپلیکیشن جائے گی عدالت میں تو عدالت پابندی ختم کر دے گی. اور اس کی مثال ہم نے جو اس سے پہلے جو پابندی عائد ہوئی تھی وہ بھی دی تھی کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح ختم کر دی گئی تھی. تو وہی ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جیسے ہی عمران خان صاحب کی درخواست پہنچی، لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کو دائرے کی ہدایت بھی کر دی اور یہ پیمرا کی لگائی گئی جو پابندی تھی یہ ختم کر دی. ناظرین، آج کل عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلے ہیں، خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلے، تو وہ عدالتوں میں جانے سے پہلے ہی یعنی عام لوگ یہ گیس کر لیتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آئے گا کیا. اسی طرح جیسے یہ پیمرا کی پابندی کا جو نوٹیفیکیشن تھا، فیصلہ تھا، تو ابھی تو عمران خان صاحب عدالت میں گئے بھی نہیں تھے اس پابندی کے خلاف، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا دیکھنا کہ عدالت فوراً ہی نوٹس لے لے گی اور جیسے ہی عمران خان صاحب جائیں گے اور یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا، پیمرا کی جو پابندی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا جائے گا. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ. اور یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ وہ لاہور ہائی کورٹ ہے کہ ماضی میں اس نے پے در پہ فیصلے نواز شریف کے حق میں بھی دیتی رہی ہے یہی کورٹ. اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وزیر اعظم جو تھے عمران خان صاحب تھے، اور جب فیصلے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے جو نون لیگ کے لوگوں کے حق میں آتے تھے تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پر بہت زیادہ تنقید کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جی یہ تو بس میاں نواز شریف کی کورٹ ہے اور یہاں سے تو فیصلے اسی طرح آنے ہیں. یہ پورا ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جو ماضی میں پے در پہ فیصلے نواز شریف کے حق میں دیتا رہا. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بہت زیادہ شور بھی مچاتا رہا، تنقید بھی کرتا رہا، اس کو نواز شریف کا حامی کورٹ قرار دیتا رہا. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ وہی لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس بات میں شہرت حاصل کر گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ اگر کوئی ریلیف دے رہا ہے. ویسے تو جہاں بھی عمران خان صاحب جس عدالت میں بھی جاتے ہیں اپنا کوئی بھی کیس لے کے، ہر عدالت جو ہے ان کے تیار بیٹھی ہے کہ جناب آپ آئیں اور ہم آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کے آئے بغیر عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. تو خاص طور پہ یہ جو پیمرا کی پابندی والا معاملہ تھا، تو اس پابندی کا تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ فیصلہ یہی آئے گا. اچھا، اب یہ فیصلہ جب آ گیا تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور اس کا موازنہ جو ہے وہ ایک اور مشہور لیڈر، بہت زیادہ مقبول لیڈر، کراچی کے، حیدرآباد کے، سندھ کے شہری علاقوں کے، اور ایک ایسی شہرت رکھنے والے لیڈر کہ جو اسٹریٹ پاور کے حوالے سے یعنی پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اتنی زیادہ، یا اس کا جو لیڈر جو ہے وہ اسٹریٹ پاور اس حد تک رکھنے والا اب تک کوئی نہیں آیا جس طرح کے الطاف حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح جلسے کیے، ان کے پاس جو اسٹریٹ پاور تھا، ان کی ایک ٹیلی فون کال پر جس طرح سندھ کے شہری علاقے جو ہے وہ بند ہو جایا کرتے تھے اور ہڑتالیں ایک نہیں کئی کامیاب ہو جایا کرتی تھی. تو یہ جو پاور تھا، جو لوگوں کا ایک پاور تھا، بالکل لوگ ان کو آج بھی جو ہے وہ اپنے دلوں میں بسائے میں، آج بھی ان کے پاس یہ پاور موجود ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان کی آواز بند کی ہوئی ہے. تو آج یہ لوگ موازنہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کو آپ نے جو اتنی سہولت دی ہوئی ہے، یہ جو فوری سہولت آپ نے ان کو پہنچائی ہوئی ہے کہ بس آپ درخواست لے کر آئیں اور ہم آپ کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، یہ سہولت
کراچی کے مقبول لیڈر جو سندھ کے شہری علاقوں کی جو مقبول قیادت ہے اسے کیوں نہیں حاصل ہے؟ تو بات یہی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پھر اس بات پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہی آ گیا کہ فرق ہے ڈومیسائل کا۔ الطاف حسین کے پاس ڈومیسائل ہے کراچی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے مقبول لیڈر تھے، لیکن ان کی آواز بند کرنے کی جو پابندی عائد کی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے کی تھی۔ کیا تعلق تھا بھائی ان کا؟ کوئی کراچی کی عدالت کرتی، لیکن چونکہ اس طرح کے فیصلے تو اسی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح کی عدالتوں سے کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ فیصلہ جو ہے وہ لاہور کی عدالت نے کیا۔ لیکن اس فیصلے کو آج 8 سال ہو گئے، خود عدالت کو اب تک اس بات کا خیال نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی باہر سے کوئی غیر ملکی آ کے جرم کرتا ہے تو وہ ان مجرموں کو جیلوں میں ڈال کے بھول جاتے ہیں، اور وہ بیچارے ملزم ہوتے ہیں، مجرم نہیں ہوتے، وہ ان پہ الزام ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا جرم بھی انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر انہیں جیسے ہی ان کو یہ ملزم انہیں ملتا ہے یا کوئی الزام اس پر ہوتا ہے یا وہ کسی الزام میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے ہیں، اور برسوں پھر اس کی یاد نہیں آتی ہے۔ وہ بیچارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مارے مارے پھرتے ہیں، نہ تو کوئی پاکستان کا کوئی سفارت خانہ ان کی داد رسی کرتا ہے۔ تو یہی حال یہاں اس لاہور ہائی کورٹ کا ہوا ہے کہ اس نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ کر کے بھول گئے، انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مقبول لیڈر کی آواز بند کی تھی 8 سال پہلے، گو کہ اس مقبول لیڈر کے وکیل اور وہ خود جو ہے وہ عدالتوں میں پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیل ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی اپیل ہے، لیکن عدالتوں نے بڑی مشکل سے ان اپیلوں کی سماعت کا جو ہے وہ تاریخ دی، لیکن جیسے ہی سماعت کی تاریخ آئی پھر تاریخ دے دی، اور الطاف حسین کے معاملے پہ مہینوں کی تاریخ پہ تاریخ، اور عمران خان صاحب کے لیے ایسی سہولت کہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، ہم تو بیٹھے ہیں آپ کے لیے، عدالتوں کا کوئی اور کام تھوڑی ہے کوئی، تو عدالتیں تو بس ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہیں کہ اس کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ نفرتیں جگہ لیتی ہیں۔ آپ ایسے کام نہ کریں، ایسے اقدامات نہ کریں، ایسا عمل، ایسا رویہ نہ رکھیں کہ ان کے لیے لوگ جو ہے وہ پھر اپنے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں رکھیں کہ جناب ہم تو شاید پاکستانی نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے کسی قسم کا، کیونکہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 40 سال پہلے جب پورا پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 35 سالوں تک جو ظلم ہوا، جو ناانصافی ہوئی، جو حق تلفی ہوئی اردو بولنے والوں کی، مہاجروں کی، تو اس کے نتیجے میں 39 سال قبل جو ہے وہ بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین نے APMSU کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ پھر جب ان پر تنقید کی گئی کہ جناب آپ تو مہاجر کیا آپ نے لگایا، آپ نے تو بالکل تعصب کی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جی، ان سے کہا گیا کہ جی آپ قومی دھارے میں آ جائیں، انہوں نے کہا لبیک، قومی دھارے میں شامل ہو گئے، متحدہ قومی موومنٹ بنا دی، اور صرف نام کی نہیں بلکہ عملی طور پہ ثابت بھی کیا۔ سندھی کو بھی ٹکٹ دیا، پٹھان کو بھی ٹکٹ دیا، بلوچ کو بھی ٹکٹ دیا، پنجابی کو بھی ٹکٹ دیا، سینیٹر، MNA، MPA، منسٹر، سب کچھ بنایا۔ یہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ بھائی ہم تعصب ہم نہیں رکھتے، ہم سے تو تعصب رکھا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ جماعت بنائی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی قومی دھارے میں آ جاؤ، چلیے جی قومی دھارے میں، اس کے باوجود بھی نفرتیں اور تعصب وہ آج تک برقرار ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر لوگوں کے دلوں میں وہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ نفرتیں جو ہے وہ کہ بیج بوئے جا رہے ہیں ان کے خلاف، ان کی حق تلفی کر کے، ان کے ساتھ ناانصافی کر کے، اور یہ باور کرا کے ان کے خلاف ایسے فیصلے دے کر، ایسے اقدامات کر کے، ناانصافی کر کے، حق تلفی کر کے، اور ایسا رویہ رکھ کر کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم نے قصور کیا کیا۔ یہ معاملہ جو ہے بالکل جو عمران خان صاحب پہ جس طرح پیمرا کی پابندی کو لاہور ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا، وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جس نے الطاف حسین پہ پابندی لگائی تھی۔
لیکن کوئی سنوائی نہیں، کوئی. تو یہ جو دوہرا معیار ہے، نظام انصاف کا دوہرا معیار ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. نہیں ختم کریں گے تو نہ کریں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھتی رہیں گی، نفرتوں کے بیج آپ بو رہے ہیں اس طرح. لوگ زبان سے شاید کچھ نہ کہیں، آپ ان کی زبان بند کر دیں گے. لوگ احتجاج بھی نہیں کریں ممکن ہے، کیونکہ لوگ اتنے پسے میں، اتنے کچلے میں، مختلف بوجھوں کے تلے. سب سے بڑا بوجھ تو مہنگائی کا ہے، تو اور پھر ظاہر ہے کہ طاقت کے آگے کوئی کیسے بولے گا. لیکن آپ یہ نفرتیں بو رہے ہیں، تو آپ انصاف کریں، جو ادارے ہیں وہ حق تلفی نہ کریں، اور سب کے ساتھ رویہ جو ہے مساویانہ رکھیں. ایک طرف اگر آپ عمران خان صاحب کی آواز ابھی آپ نے 2 مرتبہ کھولی ہے، پیمرا کا نوٹس آپ نے دوسری دفعہ معطل کیا ہے، تو ایک عمران خان صاحب سے زیادہ مقبول لیڈر آج بھی لوگوں کے دلوں میں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کی آواز کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر کوئی نہ نکلے تو پھر پابندی لگا دیجیے گا. تو یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے. تو ایک تو ہم یہ بات یہاں ہم نے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 18 مارچ بڑا اہم ہے. 18 مارچ کو کراچی میں کیا ہوگا، اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ 18 مارچ کے حوالے سے چوکنگ شروع ہو جائے گی. تو وہ چوکنگ کا سلسلہ کل 8 مارچ سے ہی شروع ہو گیا. کراچی کی در و دیوار پر جی الطاف حسین، اور 18 مارچ یوم تاسیس کے حوالے سے چوکنگ، بینرز، نعرے لکھے جانے شروع ہو گئے. اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے قائد متحدہ الطاف حسین کو یوم تاسیس کی مبارکباد دینے کا. اور لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا لائعمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 18 مارچ کو ہے وہ کیا کیا جائے. تو 18 مارچ کو جو ایک عزیز آباد، جہاں بانی و قائد متحدہ الطاف حسین کی رہائش گاہ 90 المعروف 90، اور وہاں موجود مکہ چوک، مشہور مکہ چوک، تو ہر دفعہ لوگ کوشش کرتے ہیں جمع ہونے کی، لیکن ان کو یہ کہا نہیں جاتا کہ آپ جمع ہوں. اور ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسا کوئی پروگرام دیا گیا ہے. ایک کسی یوٹیوب نے یا کسی چینل کے کسی شخص نے کوئی ایک ایسی بات کی کہ ایک سروے کے حوالے سے، جی اگر الطاف حسین کو اگر 3 دن دے دیے جائیں تو کیا وہ مکہ چوک پر 1 کروڑ لوگ جمع کر دیں گے. بڑا مضحکہ خیز ان کا یہ سوال تھا، جو انہوں نے سوال نامہ یا اس طرح کی کوئی چیز دی. بات ساری یہ ہے کہ آپ پہلے ان کی آواز تو کھولیے، عدالت میں جو پٹیشن دائر ہے اس پٹیشن کو تو سنیے، اس پٹیشن کے مطابق حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے. پھر الطاف حسین اگر کال دیں گے تو لوگ جمع ہوں گے. اور یہ 1 کروڑ لوگ تو ظاہر ہے کوئی ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی ظاہر اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں اس قسم کے قید و بند کے حالات میں، جتنے لوگ بھی آ جائیں، لیکن آپ آواز تو کھول کے دیکھیے. اور اس دفعہ اجازت دے دیجیے آپ کہ ٹھیک ہے جی جمہوریت ہے. جمہوریت میں جب عمران خان صاحب پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جلوس پہ جلوس اور ریلی پہ ریلی نکال رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے کارکنوں نے لاٹھیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے پولیس پر حملہ کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے، اور اس کو نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو آپ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری جانب لوگ پرامن ہیں، صرف یوم تاسیس کے لیے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. اگر مکہ چوک پہ جا کے ہی صحیح، یا کسی بھی علاقے میں کوئی کیک کاٹتے ہیں یوم تاسیس کا، 39واں یوم تاسیس ہے، کوئی اپنی گلی میں، کوئی محلے میں، کوئی گھر میں، کسی پارک میں، تو اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، جس طرح سب کو اجازت ہے سیاسی سرگرمیوں کی، کوئی قانونی آئینی پابندی عائد نہیں ہوئی ہے اصل MQM پر بھی. یہ ساری پابندی غیر اعلانیہ ہے اور طاقت کے بل بوتے پر ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور لوگوں کو یہ اعلان، حکومت سندھ اعلان کرے. اگر پیپلز پارٹی جمہوریت کی اور آزادی اظہار رائے کی بہت بڑی چیمپئن بنتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے بنتی ہے چیمپئن، تو وہ اعلان کرے کہ جناب، اور پیپلز پارٹی نے تو MQM کے ساتھ 2 دفعہ حکومت میں رہی ہے، اور آج بھی جو گراؤنڈ پہ MQM ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو الطاف حسین سے جا کے ملاقات بھی کی ہے لندن میں آصف علی زرداری صاحب نے، اور 90 پہ بھی وہ آئے ہیں.
ان کو سندھی ٹوپیاں اور سندھی اجرکیں پہنائی گئی ہیں، تو وہ آج نام لینا گوارا نہیں کر رہے، ایسے بالکل بھول گئے کہ جیسے کبھی کچھ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی قسم کی کوئی سلام دعائی نہیں تھی. تو یہ رویہ کم از کم سیاسی لوگوں کا، غیر سیاسی لوگوں کا تو سمجھ میں آتا ہے، انتہائی متعصب رویہ ہے، نفرت انگیز رویہ ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو یہ پہل کرنی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے، تقریر پر پابندی کے حوالے سے، خاتمے کے حوالے سے یقین رکھتی ہے کہ کسی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ان کو ہیلو کی اجازت دے. اگر یہ اجازت سلب کر رکھی ہے تو اس ادارے سے بھی پوچھا جائے. اس ملک میں آخر حکومت جمہوری ہے یا کسی ادارے کی ہے؟ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے یا سیاسی جماعت اس ملک، ورنہ یہ لوگ استعفے دیں. جو سیاسی لوگ اس وقت وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ اور دیگر وزارتیں لیے ہوئے، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ان کو بس نہیں چلتا تو آپ استعفے دے کے گھر جائیں، کوئی اور کام کریں. اگر آپ اپنے کسی سیاسی جماعت کے اپنے کلیگ کو، کسی سیاسی شخصیت کو اگر آپ اس طرح کی پابندیاں لگانے میں یا اجازت دینے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کے چیمپئن بنے اور جمہوریت کا اور سیاسی آزادی کا اور اظہار رائے کی آزادی کا آپ جو ہے نعرہ لگائیں یا چیمپئن بنے. کوئی ادارہ بھی اگر اس پہ پابندی لگائے تو اس پہ جو سیاسی اور جمہوری حکومت ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے. اور اس معاملے میں سارے سیاسی لوگ جو وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں کہ جناب کون ہوتے ہیں یہ کوئی بھی ہم پہ پابندی لگانے والے. آئین کے تحت سارے کام ہونے چاہیے. یا تو آئین کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، لیکن آئین میں اگر کوئی آزادی ہے تو چاہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے چاہے جتنے بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اختلافات، لیکن ایک نقطے پہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہوں، یکجا ہوں، اور جو لوگ بھی مداخلت کرتے ہیں سیاست میں، پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے خلاف وہ متحد ہو جائیں. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی. اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے اجازت لوں، میری آپ سے گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.